امریکہ کی جانب سے افغانستان کے منجمد اثاثوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے صدر بائیڈن کے اعلان پر افغان عوام اور رہنماؤں کی جانب سے سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ طالبان نے بائیڈن انتظامیہ کے افغانستان کے منجمد اثاثوں میں سے $3.5 ارب 11 ستمبر کے متاثرین کے خاندانوں کو معاوضہ دینے کے لیے رکھنے کے فیصلے پر سخت رد عمل دیا ہے۔ کابل میں افغان شہریوں کے ایک چھوٹے گروہ نے امریکہ کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق مظاہرین نے کابل کی عیدگاہ مسجد کے باہر کیے جانے والے احتجاج میں صدر بائیڈن کے اس فیصلے کی مذمت کی۔ سابق صدر حامد کارزائی نے بھی امریکہ کے فیصلے کو ناانصافی پر مبنی قرار دیا۔ افغانستان کے مرکزی بینک نے کہا کہ یہ فیصلہ عالمی قواعد کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی وزارت خارجہ نے تمام منجمد اثاثوں پر عائد پابندیاں اٹھانے پر زور دیا ہے۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اتوار کے روز ایک وفد کے ہمراہ قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچے ہیں، جہاں میڈیا اطلاعات کے مطابق توقع ہے کہ وہ خلیجی ممالک اور یورپی ممالک کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے، جس میں مالی امداد کے حصول کے لیے بات چیت ہوگی۔ صدر بائیڈن کی طرف سے افغانستان کے منجمد اثاثے اس طرح جاری کیے جانے پر افغان رہنماؤں اور عوام کا کیا رد عمل ہے؟ کابل سے وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ عائشہ، کابل میں صدر بائیڈن کے فیصلے پر کس طرح کا رد عمل ہے؟ سابق صدر حامد کارزائی نے تو سخت تنقید کی ہے اس پہ۔ جی بالکل اسد، جیسے آپ نے کہا یہاں پہ لوگوں میں غصہ پایا جاتا ہے، مایوسی اور نا امیدی پائی جاتی ہے اس بات پر، جیسا آپ نے کہا افغان صدر حامد کارزائی نے، جو کہ 2001 کے بعد افغانستان کے پہلے منتخب صدر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت سارا پیسہ وہ ہے جو میری انتظامیہ میں جمع ہوا تھا، لیکن یہ میری حکومت کا پیسہ بھی نہیں تھا، یہ میرے بعد آنے والے صدر اشرف غنی کی حکومت کا پیسہ بھی نہیں تھا، نہ یہ طالبان حکومت کا پیسہ ہی، یہ افغان عوام کا پیسہ ہے اور یہ انہی کو واپس ملنا چاہیے۔ اور صدر حامد کارزائی نے امریکہ کی عدالتوں سے، جن کے ہاتھ میں اب یہ فیصلہ ہے کہ اس پیسے کا کیا ہوگا، ان سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ اس فیصلے کو ریورس کریں اور یہ تمام پیسہ افغان عوام کو واپس کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو جو آدھا پیسہ ہے، جس طرح $7 ارب میں سے $3.5 ارب رکھا گیا ہے 9/11 کے خاندانوں کے لیے، جن کا کہ کیس عدالت میں، امریکی عدالت میں چل رہا ہے، اور باقی $3.5 بلین جو کہ رکھا گیا ہے ہنگامی انسانی امداد کے لیے، اس کے بارے میں بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پیسہ ان عالمی تنظیموں کو جائے گا جو باہر سے آئیں گی اور ان کی تنخواہیں دی جائیں گی، جبکہ یہ پیسہ افغان عوام کو براہ راست جانا چاہیے، اور یہ پیسہ افغانستان کے سینٹرل بینکس کے جو ریزروز ہیں اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے، تاکہ افغانستان کی معیشت جو اس وقت سخت بری حالت میں ہے اس کو کچھ استحکام ملے۔ اسی قسم کا رد عمل ہمیں تقریباً پوری دنیا سے، ان تمام افغانوں سے ملا جو طالبان کی حمایت کرتے ہیں، مگر وہ بھی جو طالبان کے مخالف ہیں۔ ان میں سے بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو افغانستان پہ طالبان کے قبضے کے بعد ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ان سب نے سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے تنقید کی ہے اس فیصلے پر، کہا ہے کہ یہ افغان عوام کا فیصلہ تھا، افغان عوام ان کے بقول انہوں نے پہلے ہی بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اور اس وقت اس پیسے کی انہیں شدید ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ صدر حامد کارزائی نے اتوار کو اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ 9/11 کے جو حملے ہوئے تھے اور اس میں اسامہ بن لادن کا جو ہاتھ تھا، اس سے افغان عوام نے شاید سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے۔ یہی چیز عائشہ، جس طرح آپ چونکہ ہرات بھی کور کر رہی تھیں، کابل میں ہے، کابل کے اس سے پہلے اب مختلف علاقوں میں افغانستان کے گئی ہیں جہاں لوگ غربت کی وجہ سے اپنے اعضاء اور بچیوں کو فروخت کرنے تک مجبور ہیں۔ امدادی تنظیمیں یا حکومت کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے اور حالات میں بہتری کی کوئی امید یا عوام کی طرف سے سمجھی جا رہی ہو یا حکام کی طرف سے ایسی کوئی امید دلائی جا رہی ہو؟ دیکھیے، جنوری میں اقوام متحدہ نے افغانستان کے لیے اپنی تاریخ کی ایک ملک کے لیے سب سے بڑی اپیل، یعنی تقریباً $5 ارب کی ڈونیشنز کا دنیا سے مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت افغانستان میں صورتحال یہ ہے کہ ملک کی نصف آبادی جو ہے وہ شدید قسم کی غذائی قلت کا شکار ہے، اور ہم نے اس پہ رپورٹیں بھی کی ہیں، ہم اپنے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو دکھاتے بھی رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ غربت سے تنگ آ کر اور چونکہ اپنے گردے اور اپنی بچیاں بیچنے پر آ گئے ہیں۔ اور جب میں نے ان میں سے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اپنی بچیاں کیوں بیچ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم رات کو اپنے بچوں کو نیند کی گولیاں کھلاتے ہیں، ورنہ وہ روتے ہیں اور ہم سے کھانا مانگتے ہیں اور ہمارے پاس کھانا نہیں ہے انہیں دینے کے لیے۔ ان میں سے
بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو میں نے مختلف افغانستان کے صوبوں کا دورہ کیا جن کو کہ ہفتوں اور شاید مہینوں ہو گئے کہ وہ صرف سوکھی روٹی اور پانی پہ گزارا کر رہے ہیں یا صرف سادے چاول پہ گزارا کر رہے ہیں. امداد جن کو ملی ہے وہ بہت کم ملی ہے. مثلا پچھلے مہینے یا 2 مہینے میں 1 توڑا گندم یا 1 بوری چاول اگر ملے ہیں تو وہ جو خاندان یہاں پہ کافی بڑے ہیں, 7-8 لوگوں کا کم از کم ایک خاندان ہوتا ہے, کبھی کبھی اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں, تو یہ جو غذائی امداد مل رہی ہے وہ ابھی تک کافی نہیں ہے. اور جو خاص طور پہ شہروں سے ذرا سے بھی دور علاقے ہیں وہاں تک غذائی امداد پہنچنے میں بہت مسائل پیش آ رہے ہیں. اس وقت افغانستان کے جو بچے ہیں وہ میل نیوٹریشن کا, غذائی قلت کا شکار ہو رہے ہیں. اس وقت افغانستان کی کم از کم 1/3 خاندان ایسے ہیں جن میں کہ پورا کا پورا خاندان ان کی تمام جو ان کی انکم تھی وہ ختم ہو چکی ہے. تو یہاں پہ شدید انسانی بحران ہمیں نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ عائشہ تنظیم ہمیں کابل سے اپڈیٹ کرنے کا اور اس وقت جو افغانستان کی سچویشن ہے اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا. افغانستان اور خطے سے تو صدر بائیڈن کے اس اعلان کے بعد رد عمل آ ہی رہا ہے, لیکن امریکہ میں بھی مختلف حلقوں کی طرف سے مختلف قسم کا رد عمل اس فیصلے پر سامنے آیا ہے. وائس آف امریکہ سے فائزہ بخاری نے 2 امریکی تجزیہ کاروں سے اس فیصلے پر اور اس پر رد عمل پر بات کی. فائزہ یہ بتائیے, جن تجزیہ کاروں سے آپ نے بات کی وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی اسد, میری 2 تجزیہ کاروں سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے. ویسے تو بہت سے حلقوں کی جانب سے ریئیکشن اس پر آ رہا ہے سامنے اور آنے والے دنوں میں مزید ہم ریئیکشن کی توقع بھی کر رہے ہیں, لیکن میری بات ہوئی رچرڈ اولسن سے جو کہ پاکستان میں امریکہ کے سابق سفیر رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ وہ امریکہ کے خصوصی نمائندے کی حیثیت سے افغانستان اور پاکستان میں بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں. دوسری جانب میری بات ہوئی مائیکل کوگلمن سے جو کہ یہاں واشنگٹن میں امریکی تھنک ٹینک ولسن سینٹر سے منسلک ہیں اور پاکستان, افغانستان اور جنوبی ایشیائی امور پر سینئر تجزیہ کار ہیں. دونوں ایکسپرٹس اس بات پر اتفاق کرتے نظر آئے کہ اگر بائیڈن انتظامیہ کے اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جاتا ہے تو اس سے مستقبل میں طالبان اور امریکہ کے درمیان کسی بھی طرح کے تعلقات یا مل بیٹھ کر کام کرنے پر برے اثرات اس کے مرتب ہو سکتے ہیں. تاہم رچرڈ اولسن نے اس فیصلے کا ایک طرح سے کی تائید کی ہے, اس کو جائز قرار دیا ہے, جبکہ مائیکل کوگلمن جو ہیں انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ افغان عوام کا پیسہ امریکی حکومت کیسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے. ہمارے ان دونوں ایکسپرٹس نے اس صورتحال پہ مزید کیا کہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. Well, I think this is bound to have a very negative impact on یہ فیصلہ امریکی انتظامیہ اور عالمی برادری کی جانب سے طالبان کو ایک جائز حکومت تسلیم نہ کرنے کی پوزیشن سے مطابقت رکھتا ہے. کسی بھی حکومت, یہاں تک کہ پاکستان نے طالبان کو تسلیم نہیں کیا, اور اس پر مضبوط اتفاق رائے ہے کہ جب تک طالبان ایک وسیع البنیاد حکومت نہیں بناتے اور کم از کم انسداد دہشت گردی کے اپنے وعدوں پر پورا نہیں اترتے, اس وقت تک اسے تسلیم کیے جانے کا امکان نہیں ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ آدھے فنڈز کو ٹرسٹ فنڈز میں ڈالنے کی امریکی حکمت عملی اسی سوچ کے عین مطابق تھی. میرے خیال میں عالمی سطح پر شاید ہی کوئی ایسا ذمہ دار ملک ہوگا جو چاہے گا کہ طالبان کے ہاتھ میں براہ راست اثاثے تھما دیے جائیں, کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس سے نہ صرف طالبان کو تسلیم نہ کرنے کے اصول کی نفی ہوتی, بلکہ رقم طالبان کے ہاتھ میں جانے کے بعد کوئی روک ٹوک نہ ہوتی کہ وہ اس رقم کو کہاں خرچ کرتے. would want to see money handed over directly to the Taliban. Now that the US government has made this major decision to essentially اب جبکہ امریکی حکومت نے ایک بڑی رقم تک افغان عوام کی رسائی روک دی ہے, طالبان اس کا فائدہ اٹھا کر اپنے ان اقدامات سے توجہ ہٹا سکتے ہیں جو بحران کے کسی حد تک ذمہ دار ہیں. یہ پریشان کن صورتحال ہے, کیونکہ اگرچہ امریکہ نے طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور عین ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں یا کبھی بھی نہ کریں, اس کا افغانستان تک انسانی امداد پہنچانے اور وہاں سے نکلنے کے خواہش مند افغانوں کے انخلا پر غور کرنے جیسے کئی معاملات پر طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کا ارادہ ہے. اس لیے ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے کچھ گنجائش چھوڑنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ امریکی انتظامیہ کا یہ فیصلہ دونوں کے غیر رسمی تعلقات مکمل تباہ کر دے گا, لیکن یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ایسے معاملات پر بات چیت کرنا زیادہ مشکل بنا سکتا ہے جو کم از کم امریکہ کے نقطہ نظر سے اہم ہیں. the US and the Taliban to engage on issues that are important, especially at least from the US perspective. اسد, مائیکل کوگلمن نے اس حوالے سے تو اطمینان کا اظہار کیا
کہ یہ جو پیسہ ہے $7 بلین کی رقم ہے افغان اثاثے، اس میں سے آدھے اگر ہیومینیٹیرین کازز کے لیے افغان عوام کو دیے جاتے ہیں تو یہ خوش آئین بات ہے۔ تاہم انہوں نے اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا کہ جب یہ اثاثے ان کو منجمد کر رہا تھا امریکہ، تو اس وقت افغان بینک میں طالبان یا افغان حکومت کا صرف پیسہ نہیں تھا، بلکہ اس میں عام جو پرائیویٹ شہری ہیں افغان، ان کا بھی پیسہ موجود تھا جس کو کہ منجمد کر دیا گیا، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی اسد۔ فائزہ، پاکستان ان افغان اثاثوں کے حوالے سے، ان کو ریلیز کرنے کے حوالے سے بھرپور مطالبے کرتا رہا ہے۔ اس بار بھی دفتر خارجہ نے صدر بائیڈن کے اس ایگزیکٹو آرڈر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان اثاثوں کے استعمال کا فیصلہ افغان عوام کو ہونا چاہیے۔ یہ دونوں امریکی تجزیہ کار اس معاملے پر پاکستان کے موقف اور کوششوں پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی اسد، ایک اور بھی اہم رد عمل یہاں امریکہ سے ویکنڈ پر آیا تھا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں منیر اکرم، انہوں نے اس بات پہ تو خوشی کا اظہار کیا کہ آدھی رقم جو ہے وہ واپس انسانی حقوق کی بنیاد پر افغان شہریوں کو واپس کی جائے گی، اور کچھ نہ ہونے سے آدھی رقم پھر بھی بہتر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی تنقید کی کہ ایک ایسا مالیاتی نظام جس میں ایک ملک کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ کسی دوسرے ملک کے تمام قومی اثاثوں کو منجمد کر سکے، روک سکے، اور پھر اس رقم کو اپنے شہریوں کے ناجائز جو ڈیمانڈز ہیں اس پہ خرچ کر سکے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم دونوں ایکسپرٹ جن سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے اس حوالے سے پاکستان اس کی حمایت کرتا رہا ہے ان کو انفریز کرنے کے ایسٹس کے حوالے سے۔ اس پر انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ Pakistan knows that if the Taliban does not get more, if Afghanistan does not get more support and the پاکستان جانتا ہے کہ اگر طالبان کو اور افغانستان کو زیادہ سپورٹ نہ ملی اور معیشت تباہ ہو گئی تو اس سے طالبان کی سیاسی بقا خطرے میں پڑ جائے گی، اور پاکستان کی خواہش ہے کہ طالبان حکومت میں رہیں۔ عملی مضمرات کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، پاکستان کی افغانستان کے ساتھ سرحد ہے۔ اگر ملک عدم استحکام کا شکار ہوا تو پاکستان پر اس کے براہ راست ایسے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جو ایسے ممالک پر نہیں ہوں گے جن کی افغانستان کے ساتھ سرحد نہیں ہے، جیسے مہاجرین کی آمد، منشیات کا کاروبار، سرحد کے اطراف پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ وغیرہ۔ اس لیے پاکستان کے پاس بہت زیادہ منطقی وجوہات ہیں کہ وہ افغانستان کو کسی زوال سے بچانے کے لیے ریاست اور حکومت کو سہارا دینا چاہے گا۔ to avert that state collapse. I think that Pakistan has positioned itself. میرے خیال میں پاکستان نے طالبان اور باقی دنیا کے درمیان ایک مصالحتی پوزیشن سنبھال رکھی ہے، اس لیے دوسرے ممالک کی نسبت پاکستان یقیناً افغانستان میں حالات کا زیادہ براہ راست اثر محسوس کرتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں پیدا ہونے والے انسانی بحران پر پاکستان کو جائز طور پر تشویش ہے، لیکن طالبان حکومت کو بڑے پیمانے پر تسلیم کیے جانے میں اس کا سیاسی مفاد بھی ہے۔ The Taliban regime receive a greater degree of recognition. اسد، اس بحث کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جو فنڈز جو افغان عوام کو دیے جائیں گے فوری طور پر اویلیبل نہیں ہے، اس کے لیے ایک ٹرسٹ فنڈ قائم کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ امریکی عدالتیں حتمی فیصلہ کریں گی کہ ان اثاثوں کا جو آدھا ہے وہ کیا 11 ستمبر کے جو متاثرین ہیں ان کے لواحقین کو دیا جا سکتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ اس فنڈ کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا۔ بہت شکریہ فائزہ بخاری، آپ کا کافی کمپریہنسو آپ نے اس پہ ہمیں انالیسس دیا جو کہ ڈی سی سے تھا۔